ہم اب اس غزل کی تشریح اور توضیح کرتے ہیں۔ میر غلام رسول نازکی کی غزل ہے جس کا مطلع ہے: محبوب کے ہونٹوں پر سیلاب تبسم ہے، یا نور کے دریا کی موجوں میں تلاطم ہے۔ تو اگر ہم مشکل الفاظ کو دیکھیں گے تو اس میں زیادہ مشکل الفاظ ہے ہی نہیں۔ محبوب جس کے ساتھ محبت کی جائے، عشق، تو اسے محبوب کہتے ہیں، یعنی معشوق۔ ہونٹ آپ جانتے ہی ہیں، لپس، اور سیلاب جب پانی کا تیز بہاؤ، پانی کا تیز بہاؤ جو جب زیادہ ہو، طغیانی اسے کہتے ہیں۔ تبسم انگریزی میں اسے اسمائل کہتے ہیں، مسکراہٹ کہتے ہیں۔ تبسم مسکراہٹ۔ اور نور روشنی، چمک، روشنی، چمک۔ دریا آپ جانتے ہیں، موج، جیسا کہ میں نے کہا، ٹائڈس، لہر۔ تلاطم لفظ جو ہے، تلاطم جب سمندر میں لہر اوپر نیچے چلی جاتی ہے، لہر کبھی اوپر جاتی ہے کبھی نیچے آتی ہے، اسے موجوں کا تلاطم کہتے ہیں۔ تلاطم، پیکار، یعنی ایک ہی جگہ نہیں رہنا، اوپر نیچے چلا جانا۔ تو اب ہم اس شعر کی آسان اردو میں تشریح کریں گے۔ یہ شعر میر غلام رسول نازکی کی غزل سے ماخوذ ہے جو 9ویں جماعت کی درسی کتاب میں درج ہے۔ شاعر اپنے محبوب کے ہونٹوں کی تعریفوں میں کہتے ہیں کہ میرے محبوب کے ہونٹ تبسم اور مسکراہٹ سے پر ہیں، گویا مسکراہٹ کی طغیانی امڈ کر آئی ہے۔ دوسرا مصرع، شاعر جو ہے ایک استعارہ باندھتا ہے جسے ہم انگریزی میں میٹافر کہتے ہیں۔ شاعر جو ہے اپنے محبوب کے نورانی چہرے اور چمکدار چہرے کے ساتھ ایک استعارہ باندھتے ہوئے کہتا ہے، شاعر اپنے محبوب کے ہونٹوں کی چمک، دھمک اور نورانیت کا استعارہ باندھتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان ہونٹوں پر اس قدر مسکراہٹ ہے گویا دریا کی موجوں میں تلاطم یا پیکار، اوپر نیچے جانا۔ بس اتنی ہے اس شعر کی تشریح۔ اس غزل کا جو ہے دوسرا شعر: اب خوب گزرتی ہے انجام خدا جانے، ہر سانس میں نغمہ ہے، ہر لے میں ترنم ہے۔ دیکھیے، غزل کے ہر شعر کا مفہوم جو ہوتا ہے، جو معنی ہوتے ہیں، وہ جدا گانا ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی ایک شعر کا تعلق دوسرے شعر کے ساتھ بنتا ہے اور کبھی اس کے معنی الگ ہوتے ہیں، جدا ہوتے ہیں۔ تو یہ شاعر کی مرضی اور شاعر کے فکر پر منحصر ہے۔ پہلے ہم حل اللغہ جسے کہتے ہیں، ڈکشن، اس کا آسان ڈکشن جو ڈھونڈیں گے: انجام، کسی کام کا اینڈ، اختتام، انجام کار۔ تو خدا آپ جانتے ہی ہیں، اللہ فارسی میں خدا کہتے ہیں، تو اردو میں، عربی میں ہم اللہ کہہ سکتے ہیں۔ اور سانس، جو ہم انہیل اور ایکسیل کرتے ہیں، سانس سے بھی آپ واقف ہے۔ نغمہ، نغمہ ہم اس کو گیت بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور لائے، جو نغمے کے گانے کا انداز ہوتا ہے،
جو اس میں آہنگ اور سر ہوتے ہیں اس کو ہم لے کہتے ہیں. گانے کے گر جو ہوتے ہیں اس کو لے کہتے ہیں. ترنم پھر سے ترنم اسے موسیقیت تغزل اور مترنم آواز میں یعنی ترنم والی آواز میں کہنا. اب خوب گزرتی ہے انجام خدا جانے. شاعر زمانے حال کو بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ فی الوقت زندگی کا گزر بسر اچھی طرح سے ہوتا ہے اور آئندہ زمانے سے اللہ ہی واقف ہے کہ کیا ہونے والا ہے. ہر سانس میں نغمہ ہے. میری شاعری میں اس قدر جاویدانی ہے گویا میری ہر بات میرے ہر سانس کے ساتھ نغمہ سنج ہے یعنی گیت گانے والی ہے. ہر لے میں ترنم ہے اور میری لائی میں ترنم اور موسیقیت ہے. میں گنگناتا ہوں تو شاعری کی مٹھاس سامنے آتی ہے. غزل کا تیسرا شعر یوں ہے. دل ڈٹ کے مقابل ہے آلام و مصائب سے گویا کی چٹانوں سے لہروں کا تصادم ہے. اس میں شاعر جو ہے ایک تیلی اور ایک اپنا بڑھپن اور مشکلات اور مصائب اور آلام سے مقابلہ کرنے کی قوت اور طاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میرا دل جو ہے ڈٹ گیا ہے مصیبتوں اور آلام کے ساتھ مقابلہ کرنے کے حوالے سے. کسی چیز کے ساتھ ڈٹ کر رہنا کسی چیز کے ساتھ ڈٹ کر مقابلہ کرنا. مقابل جو چیز سامنے آئے اس کے ساتھ ٹکر لینا. آلام مشکل گھڑی مصیبت. علم کی جمع ہے یہ. سختی مشکلات مصیبت اور مصائب بھی مصیبت کی جمع ہے. یہ بھی مصیبت ہو گیا مصیبت کی جمع. چٹان تو آپ جانتے ہیں راک جو بڑا پتھر ہوتا ہے بڑا پتھر اس کو چٹان کہتے ہیں. تصادم ٹکرانا ٹکراؤ کسی چیز کے ساتھ اپنی طاقت کے بل کر اسے ٹکراؤ کہتے ہیں. اور لہر جو ہے میں نے کہا کہ سمندر میں کبھی لہر جو ہے ویو جو ہے کبھی اوپر چلی جاتی ہے کبھی نیچے آ جاتی ہے. اس کا اوپر جانا نیچے آنا اور وہ لہر جو ہے آخر شور کے ساتھ ساحل کے ساتھ ٹکراتی ہے. ایک ویو ایک لہر. تو عربی میں اس کو مد و جزر بھی کہتے ہیں اور ٹائیڈز ہم کہہ سکتے ہیں. ٹائیڈ آپ کے سمجھنے کے لیے بائلنگوال اپروچ کرتے ہوئے ہم ٹائیڈز بھی کہہ سکتے ہیں. اب اس کی آسان اردو میں تشریح کی جاتی ہے. شاعر اپنی سخت کوشی اور مردانگی کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرا دل
اب مصیبتوں اور سختیوں نیز عالم روزگار زمانے کے مشکلات کا مقابلہ کرنے کے لیے ڈٹ گیا ہے۔ میرے دل کی مثال ایک سخت ایک چٹان کی سی ہے جس کے ساتھ سمندر کی لہریں ٹکراتی ہیں اور یہ بڑی شدت کے ساتھ ان کا مقابلہ کرتی ہے۔